اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا کوئی G2 یا گروپ آف 2 بننے جا رہا ہے، ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے۔ یہ ایسا گروپ ہوگا جو کہ دنیا کے دیگر ممالک کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ گروپ آف 2 کی ٹرم ہے، یہ کہاں سے آئی ہے اور اس بحث کا آغاز اس بار ہوا کیسے ہے؟ ویلکم ٹو اپنا وطن ٹی وی، I'm سعدیہ افضال۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ اور چائنیز پریزیڈنٹ شی جن پنگ کی ساؤتھ کوریا میں ملاقات کے بعد دنیا میں ایک نئی بحث نے جنم لے لیا ہے، اور اب یہ بحث ہو رہی ہے کہ کیا کوئی G2 یا گروپ آف 2 بننے جا رہا ہے۔ دنیا بھر کے اخبارات اس پہ لکھ بھی رہے ہیں اور تجزیہ کار اس پہ سوچ بچار بھی کر رہے ہیں کہ کیا واقعی ایک گروپ آف 2 بن گیا ہے اور یہ ایسا گروپ ہوگا جو کہ دنیا کے دیگر ممالک کو ڈکٹیٹ کرے گا۔ اچھا، اب آپ کو آج اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ آخر اس بحث نے جنم کیسے لیا اور یہ جو G2 یا گروپ آف 2 کی ٹرم ہے یہ کہاں سے آئی ہے اور اس بحث کا آغاز اس بار ہوا کیسے ہے۔ اس بحث کا آغاز ہوا خود پریزیڈنٹ ٹرمپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ ایک سٹیٹمنٹ سے، جس میں انہوں نے کہا "The G2 will be convening shortly"۔ اب ٹرمپ صاحب نے یہ جب لکھا تو تمام لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ G2 کہہ رہے ہیں، گروپ آف 2 کہہ رہے ہیں۔ یہ تو وہ اصطلاح تھی جو کہ 2000 کی دہائی کے اندر استعمال ہوئی تھی، تو واشنگٹن نے اس کو مسترد کر دیا تھا، بلکہ ان کے تمام اتحادیوں نے، پورے مغرب نے بھی اس کو مسترد کر دیا تھا کہ جی ایسی کوئی چیز ہے ہی نہیں، G2 کیوں کہا جا رہا ہے۔ اب آپ کو امریکہ کے جتنے بھی اتحادی ہیں وہ بڑے پریشان دکھائی دیتے ہیں۔ مغرب کے اندر ایک بہت کھلبلی مچی ہوئی ہے کہ جی پریزیڈنٹ ٹرمپ، امریکن پریزیڈنٹ جو ہیں وہ G2 کی اصطلاح استعمال کر رہے ہیں، جسے واشنگٹن خود مسترد کر چکا تھا ایک ٹائم پہ۔ اب G2 یا گروپ آف 2 کی یہ جو ٹرمینالوجی ہے، یہ یو ایس کے ایک اکانومسٹ ہیں سی فریڈ برکسٹن، انہوں نے 2005 میں پہلی بار استعمال کی تھی۔ اب جب انہوں نے G2 کا لفظ بولا یا گروپ آف 2 کا لفظ بولا تو بڑی تنقید ہوئی تھی، کچھ لوگوں کو اچھا بھی نہیں لگا تھا اور کہا تھا کہ جی ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جی ان کی جو ٹرمینالوجی ہے، ان کی جو اصطلاح ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی دو بڑی معیشتیں ہیں اور ان کو مل کے کام کرنا چاہیے، ان کو ایک دوسرے سے بات کرنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی ضرورت ہے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریشن مختلف فیلڈز کے اندر بڑھانے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ دو دنیا کی بڑی اکانومیز ہیں، بڑی معیشتیں ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ان کے درمیان لڑائی چلے۔ اب تمام جو پارٹنرز ہیں امریکہ کے اس وقت، تمام جو الائز ہیں، وہ بالکل اس چیز سے یا اس کانسیپٹ سے رضامند ہو ہی نہیں سکتے ہیں جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود سے G2 کا لفظ جو ہے وہ استعمال کیا ہے۔ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی طرف سے G2 کی ٹرم ایک ایسے وقت میں استعمال ہو رہی ہے جب پوری ان کی مغربی اتحادیوں کی طرف سے ان پر یہ دباؤ ہے کہ وہ چائنا کے حوالے سے ایک اگریسو پالیسی اپنائیں۔ تو بجائے اس کے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ ایک اگریسو پالیسی کے لیے جاتے، انہوں نے G2 کہہ دیا ہے، گروپ آف 2 کہہ دیا ہے۔ اب اس سے پہلے کی ذرا پوسٹ دیکھیے، پہلی پوسٹ کے بعد ایک اور پوسٹ بھی کر دی تھی سوشل میڈیا پہ، اور وہ کیا تھی کہ جی چینی صدر کے ساتھ G2 میٹنگ بہت مثبت اور کامیاب رہی اور امید ان کو ہے کہ جی اس کی بدولت امن قائم ہو سکے گا اور یہ ملاقات لازوال امن اور کامیابی کا باعث بنے گی اور خدا چین اور امریکہ دونوں کو خوش رکھے۔ سو دس واز یہ تو میں نے اردو ٹرانسلیشن کی، بٹ دس از واٹ ہی روٹ آن ہز سوشل میڈیا اکاؤنٹ۔ اب آپ دیکھ لیجئے، دو دفعہ G2 ہو گیا کہ G2 will be convening shortly and then this G2 meeting was successful۔ یہ جب بات ہوئی ہے بڑے لوگوں کو ہضم نہیں ہوئی، اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ تک سلسلہ رکا تو نہیں۔ جب پریزیڈنٹ یا آپ کا باس یہ ایک اصطلاح یا ایک چیز استعمال کر لے تو پھر وہ تمام منسٹرز بھی اسی اصطلاح کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جو ان کے وزیر دفاع ہیں، ڈیفنس سیکریٹری ہیں پیٹ ہیگسیتھ، انہوں نے بھی بات کی، انہوں نے بھی اپنے ایکس اکاؤنٹ پہ G2 کے حوالے سے لکھ دیا۔ اب یہ جب ان کے منسٹرز کی طرف سے، ان کے کیبنٹ کی طرف سے بیانات آنا شروع ہوئے تو پھر آپ دیکھ لیجئے تنقید بھی ہونا شروع ہو گئی۔ جو ان کی اپوزیشن ہے، ڈیموکریٹس ہیں، جو بائیڈن پریزیڈنٹ تھے پچھلے، ان کی طرف سے، ان کے اور اس وقت کے کیبنٹ منسٹرز کی طرف سے، سب جو ہیں اس پہ تنقید کرنے لگ گئے
اور یہ کہا جانے لگا کہ جناب اگر امریکہ نے چین کے ساتھ نئی ڈیلز اور پارٹنرشپ کی تو یہ ہمارے اتحادیوں میں بہت زیادہ خوف کا باعث بنے گی. اور خوف کیا ہے کہ جی پھر ان کے مفادات کا کیا ہوگا اگر امریکہ اسی طریقے سے ہمیں یعنی اپنے allies کو چھوڑ کے وہ ملک جو کہ اس کا کمپیٹیٹر ہے اس کی طرف چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کو اور اس ملک کو ایک ہی گروپ میں شامل رکھتا ہے, تو پھر آنے والے دنوں میں کیا بنے گا. اب امریکی معاشی ماہر سیفریڈ برکسٹن جن کا میں نے آپ کو بتایا کہ انہوں نے پہلی بار 2005 کے اندر یہ اصطلاح استعمال کی تھی, تو وہ بڑے خوش ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ جی 20 سال پہلے میرا ایک آئیڈیا تھا اور آج پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اسی آئیڈیا کو مان رہے ہیں, اس کو تسلیم کر رہے ہیں, دونوں ممالک اشتراک کی بات کر رہے ہیں, تو یہ بڑی اچھی بڑی پازیٹیو بات ہے. اچھا ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آج اس ٹرمینالوجی کو جس انداز میں لیا جا رہا ہے, جب انہوں نے یہ آئیڈیا فلوٹ کیا تھا تو اس وقت کا میننگ بہت مختلف تھا. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ آج ایسا پورٹری کیا جا رہا ہے, اور خاص طور سے مغرب وہ لوگ جو تنقید بھی کر رہے ہیں کہ جیسے چائنا اور امریکہ مل کے پوری دنیا کو ڈکٹیٹ کریں گے, دنیا کے دیگر ممالک کو چلائیں گے, ان کا نظام چلائیں گے. تو وہ کہتے ہیں ایسا ہرگز نہیں تھا. اور میں نے بھی جب یہ G2 ٹرم استعمال کی تھی تو ایسا اس وقت بھی میرے دماغ میں نہیں تھا کہ کوئی G7 یا G20 ٹائپ کا ایک گروپ ہونے جا رہا ہے G2. میں صرف یہ کہتا تھا کہ اشتراک ہونا چاہیے اور دو بڑی اکانومیز ہیں, سو مل کے کام کریں. اچھا ابھی یہ سب کچھ چل ہی رہا تھا کہ جو چائنیز ماہرین ہیں انہوں نے بھی دیر نہیں کی, انہوں نے بھی فوری طور پہ اس پہ ریاکشن دیا اور انہوں نے کہا کہ G2 کی جو ٹرم استعمال کی ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, دس شوز کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ آج کی حقیقت کو تسلیم کر رہے ہیں, اور آج کی حقیقت چائنا ہے کہ چائنا کو آپ اگنور نہیں کر سکتے ہیں. اور وہ یہ بھی تسلیم کر رہے ہیں کہ دنیا اب یونیپولر نہیں رہی بلکہ ملٹی پولر دنیا بننے جا رہی ہے, اور اس میں نہ یورپ اہم ہے, نہ انڈیا اہم ہے, نہ ہی کوئی اور ملک اہم ہے. اس میں اگر کوئی اہم ہے تو وہ چائنا ہے, اور چائنا آج کی حقیقت ہے. چینی تجزیہ کار ہیں کیاؤ مینگاؤ, ان کا کہنا تھا کہ یہ جو نئی G2 ٹرم ہے یہ کسی صورت اس کا مطلب نہیں ہے کہ ہم دنیا پہ رول کرنے جا رہے ہیں, دنیا کو ہم اپنی ٹرمز پہ لانے جا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ چائنا کا اور امریکہ کا جو آپس میں ایک کمپٹیشن لگا رہتا ہے, جو ایک تجارتی دوڑ لگی رہتی ہے, کہ ہم اس سے پیچھے ہٹ رہے ہیں. ہم تو صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ جی تعلقات میں بہتری ہو جائے, اور کس کس جہت میں آپ ری ایگزامن کر سکتے ہیں ان تعلقات کو وہ دیکھ لیا جائے. دونوں ممالک جو ہیں آپس کا جو ایک تجارتی تعلق ہے اس میں بہتر کوارڈینیشن لے کر آ جائیں, دیٹس آل. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور مقصد نہیں ہے. سو بات مختصر ہم اپنی کرتے ہیں. آج اس سٹوری کو, اس ویڈیو کو سم اپ اس طریقے سے کرتے ہیں کہ اس وقت آپ کو یہ G2 کی اصطلاح استعمال کرتے ہوئے سب لوگ نظر آئیں گے. تمام اکانومسٹ جو ہیں وہ اس پہ بات کریں گے. خود پریزیڈنٹ شی اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ اس اصطلاح کا استعمال کر رہے ہیں. اینڈ دس مینس سم تھنگ کہ چائنا اور USA دونوں مل کر آپس کی اپنی جو پرانی اور ہمیشہ سے ایک جو رنجش ہمیں نظر آئی ہے اس سے باہر نکل کے کوارڈینیشن کو بہتر بنانے کے لیے تیار ہیں. اور اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو تجارتی دوڑ ہے یا جو مقابلہ لگا ہوا ہے دونوں ملکوں کا وہ ختم ہو جائے گا, وہ جاری رہے گا. آج آپ کو یورپ جو ہے پورا خود کو بڑا کمزور محسوس کرتا دکھائی دے رہا ہے, کیونکہ ان کی ہرگز یہ خواہش نہیں تھی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اتنا ان کا چین کی طرف جھکاؤ ہوگا کہ وہ G2 کی ہی ٹرم استعمال کر لیں گے. لیکن آج جو کچھ بھی ہو رہا ہے ایک بات بہت یقین کے ساتھ کہی جا سکتی ہے, اور وہ یہ کہ ورلڈ آرڈر تبدیل ہو رہا ہے. دنیا کا نظام جس طریقے سے دوسری جنگ عظیم کے بعد بنایا گیا تھا, ایک گلوبل آرڈر سیٹ ہوا تھا, وہ آج بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. اور اس میں جو مغرب ہے, مغربی اتحادی خاص طور سے امریکہ کے ہیں, وہ اپنا کردار کم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور ان کو آنے والے دنوں میں آپ مزید کمزور دیکھیں گے. جبکہ چائنا اور USA کی جو ایک ولنگنس ہے کہ اشتراک بہتر ہو, کوآپریشن اور کوارڈینیشن بہتر ہو, یہ کیا رنگ دکھاتی آنے والے دنوں میں. we'll keep an eye on that. Thank you so much for watching. You are watching Apna Watan.